اچھا کو میں نے دیکھا ہوا ہے حج پہ، اور ان کا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو لوگ سعادت سمجھتے تھے کہ تارج مرزا کے ساتھ ہمارا صرف مسافہ ہو جائے۔ ایک دفعہ ہم حرم کی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں، تو ایک انڈیا کا ساتھی آیا، اس نے کہا جی میں طواف میں دعا کر رہا تھا کہ مولانا صاحب حج پہ آئے ہوئے ہیں، میری مولانا صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ مجھے کسی نے طواف میں بتایا کہ مولانا چھت کے اوپر تشریف فرما ہے حرم کی۔ وہ آئے، ملے، بڑی محبت اور سعادت، انہوں نے بڑے روئے وہ کہ بھئی میری ملاقات ہو گئی۔ ایشو یہ ہے کہ مولانا تاج میر صاحب اگر غیر سیاسی رہتے ہیں نا، جو تبلیغی جماعت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ تبلیغی جماعت کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس خود ملنے آتے تھے، ہر اجتماع کی دعا میں آتے تھے، شیخ رشید صاحب آتے تھے، تقریباً جتنے بھی پاکستان کے حکمران رہے ہیں وہ سارے آلموسٹ جو ہے نا وہ اجتماع پہ آئے ہیں۔ صرف طارق جمیل صاحب سے ایک المیہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ وہ جو سیاسی ہو گئے، ان کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی ایک جماعت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ حاجی عبدالوہاب صاحب کا میاں نواز صاحب کا جتنا تعلق تھا، جتنا پرانا تعلق تھا، اتنا کسی کا بھی کسی حکمران کا تعلق نہیں رہا حاجی عبدالوہاب صاحب سے، کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نہ کسی کے پرائم منسٹر اس کبھی گئے ہیں، نہ کبھی کسی حکمران کو گھر ملنے گئے ہیں۔ ان کا تو صرف ایک ہی تھا کہ بس لا الہ الا اللہ پہ سارے اکٹھے ہو جائیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں، لا الہ الا اللہ ہی ہے، بس اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ صرف طارق جمیل صاحب اگر یہ غیر سیاسی رہتے، تبلیغی جماعت آج بھی ان کو اون کرتی ہے، آج بھی ان کی عزت کرتی ہے، جو ان کا مقام ہے ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی، نہ آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ انتشاری ہیں جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے ان کے خلاف انتشار پھیلا رہے ہیں کہ شاید تبلیغی جماعت نے ان کو